بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت پیش تو آتی نہیں، لیکن آپ سوشل میڈیا کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر انسان جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، اپنی من پسند یا من گڑت یا اختلافی یا اتفاقی مسائل بیان کرتا ہے۔ عملیات کی فیلڈ میں دیکھیں تو ہر عامل، یہ محرم کا پہلا جمعہ ہے، اس میں یہ آیت پڑھیں، فرشتے آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے کہ بوریاں بھر بھر کے پیسوں کی لائیں گے۔ یہ دوسرا جمعہ ہے، یہ تیسرا جمعہ ہے، یہ شب رات ہے، یہ فلاں۔ مسلکی اعتبار سے دیکھیے تو اس میں بھی یہی حال ہے۔ سنیوں کے اندر بھی تفضیلی اور تنقیسی دو فرقے پائے جاتے ہیں، اسی طرح اہل تشیع کے اندر بھی، اور بلکہ بعض دفعہ تو ان مواقع کی مناسبت سے اپنے اپنے پیشواؤں کے مجسمے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بعض باتیں اور حقائق ایسے ہوتے ہیں جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دکھانا، حضرت علی کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے، چہرے کے اوپر ایک خاص لائٹ کا لگا کے چہرہ نہ دکھانا، ہاتھ واضح دکھانا، اور اس سے سینے سے نیچے ہوئے کو پردہ کر کے، کیا مقصد ہے ایسی چیزوں کو بیان کرنے کا؟ حضرت حسین علیہ السلام کے بکھرے بالوں، پھٹے ہونٹوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ بعض لوگ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، اور بعض علماء واعظین ممبروں پہ بیٹھ کر محرم کے مہینے کی وہ فضیلت بیان کریں گے، باقی سارے مہینے گرد و غبار میں اڑ جائیں گے۔ سب سے بہترین مہینہ اس کو قرار دیں گے مہینوں کا سردار۔ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس کو وہ فضیلت، وہ برتری دیں گے کہ پچھلے سارے مہینوں کے فضائل بیان کیے ہوئے خس و خاشاک میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا، یوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فضیلت والے 4 مہینے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ آگے فرما اربعۃ منھا حرم، 4 مہینے اس میں حرمت والے ہیں۔ 3 مہینے تو لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ بالکل ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اور ایک مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ باقی جو بیان کیا جاتا ہے، کن کتابوں سے بیان کیا جاتا ہے، کن تاریخ کی کتب سے بیان کیا جاتا ہے، کون سی تفاسیر سے بیان کیا جاتا ہے، والعہدۃ علی الراوی، ذمہ داری راوی پہ ہوتی ہے، بیان کرنے والے پہ ہوتی ہے۔ میرا یہ منشور ہے، میرا یہ مقصد ہے، یہ وظائف، یہ عملیات، یہ فضیلتیں بیان کرنا، یہ مصائب کو بیان کرنا، یہ آپ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ
پڑھ کر اپنے بزرگان کو، اپنے اسلاف کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ اور بعض لوگ اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ثواب پہنچانا کہاں ثابت ہے؟ یہ سوشل میڈیا جب سے وجود میں آئی ہے نا، ہر بندہ مفتی، ہر بندہ عالم، ہر بندہ حکیم، ہر بندہ ڈاکٹر، ہر بندہ انجینئر، ہر بندہ وکیل۔ کل میں نے ایک پوسٹ دیکھی جس میں میت کے گھر کھانا کھانے کے اوپر کچھ کمنٹ سے لوگوں کے، اور ہر ایک نے اپنی من پسند باتیں کہی۔ تو میں نے صرف اتنا لکھا کہ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے واپسی پہ لکھا، آپ اگر سکرات ہیں تو کوئی اچھی سی دلیل پیش کریں۔ تو میں نے اسے کہا، تم جو افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، بڑے بڑے دانشوروں کے گروہ میں بیٹھے ہوئے ہو، مجھے بتاؤ کہ یہ جتنے بھی کمنٹس ہیں اس میں دلیل کس نے دی ہے؟ کسی قرآن سے، حدیث سے؟ میں نے کہا پھر پڑھو امام غزالی کی نسخہ کیمیا، احیاء العلوم، اور ابن قیم کی کتاب الروح پڑھو، پتہ چل جائے گا ایصال ثواب کیا ہے، میت کی طرف سے کھانا کھلانا کیا ہے۔ ایسے اختلافی مسائل امت کے درمیان میں فرقہ اور تفرقہ پیدا کرنے کی کون سی بات ہے جو متحد کو منتشر کر دے، جو اتحاد کو اختلاف میں تبدیل کر دے؟ صرف اپنے ویوز کو نہ دیکھا کرو، اپنے فالوورز کو نہ دیکھا کرو، اپنی بات کو نہ دیکھا کرو۔ قرآن و حدیث، میں کوئی بڑا محدث، کوئی بڑا فقیہ، کوئی بڑا دانشور فلاسفر نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر علماء کی ڈیبیٹ کو دیکھتے ہوئے، ان کے بحث و مباحثہ کو دیکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی تنقیص اور تفضیل بیان کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ خاموشی سب سے بہتر ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کی تنقیص اور تفضیل بیان کرنا، ان کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ہمیں کون سا ثواب ملے گا؟ کون سے نوافل یا کون سے صدقے خیرات کا ثواب ملے گا؟ ہمارے استاد محترم مفتی فیض احمد صاحب، گولڑہ شریف کے مفتی، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلافات کو بیان کرتے ہوئے تفضیل اور تنقیص بیان کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں حساب کتاب کے بعد علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جنت میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے سیر کرتے ہوں، اور ہم ان کی تفصیل اور تنقیص بیان کرتے ہوئے باہر انتظار میں کھڑے ہوں۔ ہمیں کیا؟ اللہ نے ان کو اولو العزم بنایا ہے، تفضیل والا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی اور اچھائی کا دعویٰ کیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو آج اگر کوئی بندہ ہندو ہو کر کلمہ پڑھ لے، اسے کہیں کل تو گائے کا پیشاب پیتا تھا اور آپ کلمہ پڑھ کے کیسا پاک ہو گیا؟ کل تو بتوں کی پوجا کرتا تھا، کلمہ پڑھ کے تو کیسے مسلمان بن گیا، مومن بن گیا؟ فتح مکہ کے دن جن لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، ان کو معاف کر دیا، آج ان کو طلقاء کہیں۔ اللہ تو ان کو رضی اللہ عنہ ورضوان کہتا ہے، ہم ان کو طلقاء کہیں تنقیص کے طور پر۔ یہ اختلافی کا باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں کم سے کم ان وظائف و عملیات کو چھوڑ کر آپ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، کم سے کم رمضان محرم المحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ تک کوشش کر کے، محنت کر کے، ساری مصروفیات کو چھوڑ کر ایک قرآن پاک کا ختم ضرور ہونا چاہیے، اور ان شہداء کے نام نظر کرنی چاہیے، ایصال ثواب پہنچانا چاہیے جنہوں نے اسلام کے بارے میں قربانیاں پیش کی ہیں،
اپنی جان و مال و اولاد کو پیش کر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے۔ جیسے بھی آج کوئی کر کے دکھائے نا، ہمیں تو کسی مسجد میں چند روپیہ چندہ دیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی مسجد بن رہی ہو، چند اینٹیں یا سیمنٹ کی بوری اٹھا کے لانا مزدور ہے، بھائی ثواب کا کام ہے، خود کام کیوں نہیں کرتے؟ جائے مزدور لگانے کے محلے کے سارے لوگ مل کر مسجد بن رہی ہے نا، ثواب حاصل کریں۔ مسجد نبوی جب بنی تو کون سے مزدور تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام سب نے مل کر خود مسجد کو تعمیر کیا، اینٹیں، گارا، پتھر، پانی۔ کیا چندہ دینے سے کام چل جائے گا؟ خود کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے ہیں۔ گھر میں بچے بلوا کر کسی درس کے قرآن خوانی کرا لی، کیا حق ادا ہو جائے گا؟ خود قرآن پاک کو کیوں نہیں ہاتھ لگاتے؟ خود قرآن لے کے پڑھو۔ اگر عاشورہ تک 10ویں محرم تک قرآن پاک ختم نہیں کر سکتے، کم از کم 10 سپارے تو پڑھے جائیں گے نا، روزانہ 1 سپارہ پڑھو تو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ایسا کرو کہ سورہ فاتحہ 1 بار تو پڑھ سکتے ہو، سورہ اخلاص 3 بار پڑھو، 4 کل پڑھ لو، کلمہ طیبہ پڑھ لو، استغفار کی تسبیح کر لو، اور اسلام کے ان شہداء کے نام نظر کر دو، اصال ثواب کر دو جنہوں نے اسلام کو پروان چڑھایا، سربلندی کے لیے کام کیا۔ کوئی دیگ لے کر تقسیم کر دینا، کوئی چند بچوں کو گھر میں بٹھا کے 10 کے بچوں کو قرآن پاک پڑھوا لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ جب تک خود مرو گے نہیں، جنت نہیں ملتی۔ تنقید کرنا، کسی کی تنقیص بیان کرنا بہت آسان ہے، میں خصوصاً ان مہینوں میں، محرم کے مہینے میں جن بھی لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، آپ ان کے لیے کم از کم 1 سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ثواب پہنچا دو۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ رمضان کا مہینہ آئے تو تسبیحات، تلاوت قرآن پڑھو، خود ثواب اٹھاؤ۔ التجا ہے، درخواست ہے کہ بجائے کسی کے پر تنقید کرنے کے، کسی کی تنقیص بیان کرنے کے، کسی کو ڈی ویلیو کر کے کسی کو ویلیو دینے کے، بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، اور ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں۔ ادب ایک ایسا کرینہ ہے جو سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک غیر معروف شخص کو بھی اعلیٰ شخصیت تک، اعلیٰ عہدے تک ادب پہنچا دیتا ہے۔ سید ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن وہ سیدوں والے خصائل، آداب، اچھی عادات بھی ہونی چاہیے۔ سید کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سید بڑے لجپال ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کمنٹس کرتے ہوئے، کوئی پوسٹ لگاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کی نسبت جو ہے وہ مجروح نہ ہو۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جو ہے وہ سب سے عظیم نسبت ہے، سب سے عظیم۔ تو جوش خطابت میں آ کر کسی ایک کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں اور کسی دوسرے کو خس و خاشاک میں بہا دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لجپال کوئی نہیں۔ میری باتیں کسی کو بری لگیں تو لگتی رہیں، کوئی جیسا کمنٹس کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ایک پیغام تھا محرم کے حوالے سے کہ قرآن کو پڑھ کر، سورہ فاتحہ کو پڑھ کر، سورہ اخلاص کو پڑھ کر ان عظیم شہداء کی
روحوں کو ایصال ثواب کریں، جنہوں نے ہمارے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو زندہ و تابندہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔